اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم، سلام کا جواب ضرور دیا کریں۔ بہت شکریہ جی۔ جو لوگ دشمنوں سے تنگ آ چکے ہیں، یعنی کہ ان کے دشمن ان پر جادو کرتے ہیں یا زبان درازی کرتے ہیں یا بلیک میلنگ کرتے ہیں، تو ایسے دشمن جو آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے ان سے نجات کا، حفاظت کا، اور جو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ خود برباد ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اتنا لاجواب یہ وظیفہ ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ جو بھی اس عمل کو کرے گا اس کو بنیادی طور پر 3 فائدے فوراً حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور پہلا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی دشمن ہے، چاہے وہ نظر بد لگانے والا ہے، حسد کرنے والا ہے، الزام تراشی لگانے والا ہے، بہتان بازی کرنے والا ہے، بلیک میلنگ کرنے والا ہے، یا جادو اثرات کے ذریعے تنگ کرنے والا، پریشان کرنے والا دشمن ہے، ایسے دشمنوں سے بھی آپ کو نجات حاصل ہوگی اور حفاظت ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کو جو اس کا سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق میں، کاروبار میں اگر کسی نہ کسی کی خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی بندش لگی ہوئی ہے، رکاوٹ آئی ہوئی ہے، تو وہ ہر قسم کی بندش جو ہے، ہر قسم کی جو رکاوٹ ہے، وہ انشاءاللہ العزیز وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اور اس عمل کے جو خاص موکلات ہیں وہ یقین مانیے کہ جو بھی اس میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اس وظیفے کو کرتا ہے تو اس کے گھر میں رزق فراوانی سے آئے گا۔ اور اس عمل کے ماتحت جو موکلات ہیں وہ دیکھیں، آپ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اس وظیفے سے آپ کو جو ہے وہ روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اب زندگی کے اندر آپ رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، برکت کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، اور دشمن اور جادو کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، تو آپ کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ شاید یہ معاملات جو ان سے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ دیکھیں، کسی کی زندگی کے اندر اگر جادو ہوتا ہے یا دشمن کوئی ہوتا ہے، وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے، تو اس کی جو زندگی رک جاتی ہے، اس کا کاروبار جو ہے وہ کاروبار اس کا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، کاروبار سے توجہ ہٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر جادو کے ذریعے کوئی دشمن ہے تو وہ اسے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی ایک مقصد کے لیے بھی اگر جادو کرتا ہے، تو میں ہر ویڈیو میں یہ بات نئے ویورز کے لیے، ریگولر ویورز کو تو معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ بات کروں گا، نئے ویورز کے لیے میں جو اس لائن کو ضرور بولنا چاہتا ہوں، جو میری 30 سیکنڈ کی یا 60 سیکنڈ کی فیوریٹ لائن ہے، جو میں لازمی بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جو شیطانی عامل ہے، جادوگر ہے، جو بھی شیطانی جنات سے کام لیتا ہے، وہ پہلے جنات کو 40 دن 41 دن کے چلے کے بعد قید کرتا ہے، اور اسی جنات کو ہی وہ مسلط کرتا ہے کہ کسی پر کام کرنے کے لیے کہ آپ نے جانا ہے اور جا کے بند کر دینا ہے، کاروبار بند کرنا ہے، بندش کرنی ہے۔ یہ میرا لائن ختم ہو گئی، تقریباً میں نے 30 سیکنڈ میں بول دی ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ شیطانی طاقت آپ کے ارد گرد موجود ہے تو وہ آپ کو صرف ایک مقصد کے لیے اگر بھیجی گئی ہے، لیکن وہ شیطانی طاقت جب تک آپ کے پاس رہے گی، کیونکہ اس نے کوئی ایک کروانے والے کو تو یہ لگتا ہے کہ شاید میں کرواؤں گا یا کرواؤں گی جادو تو بس ایک مقصد ہے، پورا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں نے ایسے بہت ساری علاج، ظاہری بات ہے جادو کا، اثرات کا، ہر قسم کی بیماری سے شفا کا ہم دم کرتے ہیں، اور رابطہ کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ اپنا میسج ہمیں بھیجیں کہ ہمیں یہ مقصد ہے، یہ بات ہے، تو پھر اس کا جو ترتیب بنتی ہے اس ترتیب کے حساب سے پھر ان کی جو ہے وہ دم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہم نے وظیفہ کرنا ہے، اس کی ترتیب بتا دیں، ہمیں کوئی فیورٹ وظیفہ بتا دیں، کوئی خاص عمل بتا دیں۔ یقین مانیے تمام وظائف ہم خاص بتاتے ہیں۔ میں یہ تھک گیا ہوں، روز کے 100 میسیجز کے صرف یہی جواب دینے پڑتے ہیں کہ جی ہم آپ کو مہربانی کریں یوٹیوب سے یا وظیفہ لے لیں، کیونکہ وہاں پہ ہم مجرب وظیفہ بتاتے ہیں۔ نہیں جی، آپ کوئی خاص بتائیں، ترتیب ہی بتا دیں۔ بھئی میں اپنی ویڈیو میں اگر پوری ایمانداری سے آپ کو ترتیب نہیں بتاتا تو میں اس لیے کہتا ہوں پوری ویڈیو دیکھیں۔ جو پوری ویڈیو دیکھتا ہے نا، اسے ترتیب کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، ترکیب کی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔
ٹھیک ہے نا جی. تو پوری ویڈیو دیکھنے والے کو، لائک کرنے والوں کو اجازت ہے. اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کا، تو اس کے لیے آپ جو ہے تھوڑا سا باریک کا انتظار بھی کیا کریں، اور جو ہے وہ آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ 12 گھنٹوں کے اندر اندر رپلائی دے دیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں. لیکن وہ بھی صرف ان لوگوں کو جو خواہش مند ہوتے ہیں مطلب علاج کروانے کے یا اثرات وغیرہ جن پہ یا بیماری شفا کا دم کے لیے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ اگر کرتے ہیں تو آپ کو اس کے 3 جو بڑے فائدے ہیں. اس میں سے پہلا فائدہ، دشمن کسی بھی قسم کا ہے اس دشمن سے آپ کو حفاظت بھی ہوگی، نجات بھی ہوگی. اور اگر کسی دشمن نے آپ پر جادو وغیرہ سے شیطانی طاقتوں کو مسلط کیا ہے تو وہ اس عمل کو کرنے سے خود بخود اس کی طرف واپس چلے جائیں گی. دوسرا جو فائدہ ہے، کاروبار پر کسی بھی قسم کی بندش ہے. بندش کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ اگر کوئی بندش لگاتا ہے تو سمپل اس کا آسان مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جنات کو بھیجتا ہے جس کو اس نے قید کیا ہوتا ہے، قید کا تابع کیا ہوتا ہے. تو وہ جنات ہی آ کر کام کرتے ہیں. اور تیسرا جو معاملہ ہوتا ہے خاص طور پہ، دیکھیں میں اس کی آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. بہت ساری خواتین، کیونکہ یہ ہمارے مشاہدات میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. ایک والدہ ہے، وہ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے یا شوہر کے دل میں، یعنی کہ اپنے داماد کے دل میں، بیٹی کے شوہر کے دل میں بیٹی کی محبت پیدا کرنے کے لیے کسی شیطانی عامل کے پاس جاتی ہے. اور وہ شیطانی عامل کے پاس کیا ہے، اس نے شیطانی جنات کے سامنے، شیطانی طاقتوں کے سامنے سجدہ کیا ہوتا ہے، اس کو الہ ماننا ہوتا ہے، رب ماننا ہوتا ہے آسان لفظوں میں. اس سے کھل کے کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ کفر میں جا چکا ہوتا ہے نا. وہ مدد ہی شیطان سے مانگ رہا ہوتا ہے، شیطانی طاقتوں سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو اس کا روحانی طاقتوں سے یا رب رحمان سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کالا علم کرنے والا صحیح. ابھی میری 3 دن پہلے ایک صاحب حیثیت، صاحب نورانیت شخصیت سے ملاقات ہوئی. یقین مانیے، اور میری عادت نہیں ہے میں اس کا نام وغیرہ لوں، مجھے پرسنل انہوں نے انوائٹ کیا، جبکہ میں بہت کم ملاقات، کیونکہ ادارہ ہے ہمارا 90 سال سے الحمدللہ طلباء و طالبات کا خانقاہی نظام ہے، تو مشکل وقت نکلتا ہے. ویسے تو ہم ہفتہ وار حاضری پیش کرتے ہیں داتا دربار، ہفتے کو مغرب سے لے کر رات 8-9 بجے تک وہاں رکتے ہیں. تو لیکن یہ سلسلہ تو ظاہری بات ہے ایک روحانیت کا ہے، کوئی نہ کوئی ملاقات کہیں نہ کہیں. تو میری ان کے ساتھ مطلب وہ خود بہت سارے وظائف کے عامل تھے، نورانی روحانی وظائف. اور ان کا صاحبزادہ جو تھا بیٹا، وہ یہ بات کر رہا تھا کہ نہیں جی جو کالا علم ہے نا جی، یہ تو فوری کام کرتا نا. تو اب اس کی توجہات اور ترجیحات کو میں سمجھ پا رہا تھا. تو میں حیران ہوا اس بات کو سن کے. میں اس بات کو زیادہ لمبا چوڑا نہیں کرنا چاہتا، اشارتاً میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے، لیکن ہم اس کی گہرائی کی طرف نہیں جاتے کہ اتنی بات کرنے سے بھی انسان کہاں چلا جاتا ہے. دیکھیں جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ جو ہے روحانی شیطانی طاقتیں تو فوراً کام کرتی ہیں، تو اس لیے ہم شیطانی طاقتوں سے مدد لیتے ہیں. روحانی طاقتیں جو ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کے کام کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے شیطان سے مدد مانگو تو فوری آ جاتی ہے، رب رحمان سے مانگو تو ٹھہر ٹھہر کے آتی ہے. تو ایمان کی کمزوری ہے، ٹھیک ہے، بندہ کہاں سے کہاں کفر کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایک مطلب میں وہ مشاہدات کی بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی خاتون اپنی بیٹی کے لیے اگر کسی عامل کے پاس جاتی ہے کہ میرے داماد پہ محبت کا کر دیں، تو یقین مانیے وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پاس شیطانی جنات ہیں جو اس نے چلوں کے ذریعے، پڑھائیوں کے ذریعے قید کیے ہیں، اور اسی کی پڑھائی وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک دفعہ جب پڑھے گا، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ دے گا تو وہ کہے گا جی پلا دینا جا کے. تو وہ اصل میں پانی میں شیطانی جنات جا چکے ہوتے ہیں، اور وہ جیسے ہی پیے گا جنات اس کے اندر جا کے اس کے دماغ کی شریانوں تک، اس کے دل و دماغ پہ قابض ہوں گے اور اس کو مجبور کریں گے محبت کی طرف. آپ کا کام تو ہو گیا، ایک کام ہو گیا. اب وہ وجود کے اندر رہیں گے نا، تو وہ گردے پہ، مثانے پہ، جگر پہ، معدے پہ، دل پہ، آہستہ آہستہ دماغ پہ، بازوؤں پہ، ٹانگوں پہ، وہ آہستہ آہستہ اپنا گھر بنانا شروع کر دیں گے. تو جہاں پر شیطانی طاقتوں کا گھر ہوتا ہے، وجود کے اندر بھی ہوگا، وجود کے باہر بھی ہوگا. تو جہاں پر شیطانی طاقتوں کا بسیرا ہوتا ہے، یقین مانیے وہاں پر اجاڑ ہوتا ہے، تنگدستی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، دشمنیاں بڑھتی ہیں. اسے ہر بندہ اپنا دشمن لگتا ہے. ٹھیک ہے، فلاں دشمن ہے، فلاں نے مجھ پہ کر دیا، فلاں نے. ماں خوش ہوتی ہے بھی میرا کام ہو گیا. اس کو یہ نہیں پتا کہ تیرا کام ایک ہوا ہے، اب اس کی داماد کی زندگی پوری برباد ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اس کا کاروبار، اس کی زندگی، اس کی اولاد سے پھر آگے پیچھے یہ وہ، تو آہستہ آہستہ جب وہ شیطانی طاقتیں جو ہے وہ، ظاہری بات ہے شیطان کے بارے میں حضور کا فرمان بھی ہے کہ سب سے زیادہ شیطانی طاقتیں تب خوش ہوتی ہیں جب میاں بیوی میں جو ہے وہ طلاق ہوتی ہے، نفرت کرواتے ہیں، لڑائی کرواتے ہیں، جنگ کرواتے ہیں. تو وہ طاقتیں آخر ایک ٹائم آتا ہے 11 ماہ کے بعد یا 11 سال کے بعد، پھر وہ شیطانی طاقتیں اتنی مضبوط اندر ہو چکی ہوتی ہیں وہ وجود کے اندر، جو محبت کے لیے داخل کی ہوتی ہیں، وہ پھر دونوں میں نفرت کروا کے طلاقیں کروا دیتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. یہ مشاہدات کے ذریعے، مجربات کے ذریعے، بہت ساری ریسرچ کے بعد یہ یقین مانیے ایسے ایسے کیسز 20 سال پرانے، 30 سال پرانے، جو ان چیزوں کے ساتھ ٹچ میں ہوتے ہیں، اور خود لوگ آ کے خود میرے سامنے اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی آپ کی گفتگو سے ہم نے اپنی زندگی کے مشاہدات میں یہ غلطیاں کی ہیں، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ واقعی کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم اپنے دشمن خود تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ دوں گا جس وظیفے کو کرنے سے کسی بھی قسم کی بیماری ہوگی اس سے آپ کو شفا ملے گی، کسی بھی قسم کی بندش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، چاہے نوکری کی ہے، چاہے کاروبار کی، چاہے بیٹی کی شادی کی، چاہے پیسوں کی، چاہے کوئی بھی معاملات ہے. اس کے بعد اس عمل کو کرنے والا کاروبار میں رزق اور فراوانی کثیر تعداد میں حاصل کرے گا. دیکھیں جس طرح میں نے آپ سے بولا نا، آپ نیت اچھی کریں. جیسے ہمارا ادارہ ہے، آپ نیت کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ طلباء و طالبات خانقاہ کے لیے، آستانے کے لیے، دارالعلوم کے لیے جو ہے وہ ہم تعاون کا سلسلہ، جیسے ہمارے ماشاءاللہ 100 سے زیادہ طلباء کے ادارے ہیں، برانچز ہیں، اور اس کے بعد 400-500 سے زیادہ طالبات کے اداروں کی برانچ ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے الحمدللہ. تو جب آپ نیت اچھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فراوانی رزق بھی ملے گا اور دشمن سے آپ کو نجات بھی ملے گی. یہ بڑا لاجواب عمل ہے سورہ رحمان کا. ٹھیک ہے جی. سورہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. یہ میں پڑھنا شروع کروں نا تو آپ ٹائم لگا لیں، تقریباً 2 منٹ 30 سیکنڈ میں، 25 سیکنڈ میں میں آرام سے آپ کے سامنے پڑھوں نا تو 2 منٹ 30 سیکنڈ میں آرام سے پڑھی جا سکتی ہے. زیادہ ٹائم نہیں ہے. یقین مانیے آپ یہ سورہ رحمان پڑھنی شروع کر دیں. طریقہ جیسے میں بتاؤں گا ویسے لکھ لیں آپ کاغذ پہ، طریقہ سارا میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ پڑھ لیں. آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. اس کو ایسی الجھنیں پڑیں گی، ایسی پریشانیاں پڑیں گی، وہ اپنی الجھنوں میں چلا جائے گا. آپ کے گھر میں آپ کے مخالفین کی زبانیں بند ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آپ کے مخالفین کی زبانیں بند ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار میں ترقی، آپ کی زندگی کے تمام نظام کے، بلکہ اگر وجود کے اندر کسی کے جادو کے ذریعے شیطانی طاقتیں داخل ہو چکی ہیں، چاہے وہ 20 سال پرانی ہیں، یہ عمل کرنے سے میں کہتا ہوں انشاءاللہ مجھے دنیا کے کسی کونے میں بھی نہ، آپ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ مجھے تلاش کریں گے، تحفہ دیں گے، دعائیں دیں گے، نیاز دیں گے، محبت کریں گے. کیوں جی؟ کیونکہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اس سے ٹوٹل زندگی چینج ہو گئی. ٹوٹل زندگی اس عمل کو کرنے کے بعد روحانی ایسا سکون ملے گا. عمل کرنا کیسے سمجھ لیں. سب سے پہلے آپ نے 21 ٹائم 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اچھا جو پڑھ نہیں سکتے نا سورہ رحمان وہ سن لیں، لیکن 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. پھر سننی ہے، وہ سننے کا طریقہ بھی سن لیں کیسے سننی ہے اگر پڑھ نہیں سکتے تو. 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 ٹائم پڑھ کے پھر آپ سورہ رحمان سننی شروع کر دیں یا پڑھنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے. پھر آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اینڈ پہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کے. پھر آپ نے 21 ٹائم 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے. ایک مرتبہ صرف سورہ رحمان پڑھنی ہے یا سننی ہے جیسے بھی آپ کو مناسب لگے. زیادہ طاقت پڑھنے میں، یہ بات ذہن میں رکھیے. سننے کے لیے اس کو اجازت ہے جو پڑھ نہیں سکتا، وہ بھی کوشش کرے یاد کرنے کی، سیکھنے کی، اوپر سے دیکھ کے پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، زبانی کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ قرآن پاک کھولیں وہاں سے آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھیں. اس طریقے سے آپ اس کو کریں. فجر کی نماز کے بعد یقین مانیے فجر سے پہلے پڑھیں، فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کر لیں، سورج غروب ہونے کے بعد یعنی کہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کو لیٹ نائٹ. میں کہتا ہوں ایک رات میں یہ عمل آپ مسلسل 10 مرتبہ بھی دہرا سکتے ہیں.
اور اتنا اس میں سکون آپ کو میسر آئے گا کہ نا آپ خود کہیں گے کہ یار واقعی اس عمل کو کرنے کے بعد نا جی زندگی بدل گئی ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے جس عمل سے بڑی بڑی بیماریاں جو ان سے نا ہمارے بزرگ جو حضور قبلہ عالم پیر ربانی جن کے پاس 24-25 سال میں نے خدمت گزاری، اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے والد کریم کے. یقین مانیے سورہ رحمان سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ کینسر کے مریض جو ہیں وہ بھی شفا یاب ہوئے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ بڑی بڑی لا علاج بیماریوں سے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اس میں 100 سال پرانا جادو بھی ہونا، یعنی کہ دادے پہ جادو ہوا تھا تو اس کے جنات پوتے پہ آئے، پھر پرپوتے پہ آئے، یعنی کہ تیسری نسل میں داخل ہو گئے. تو یہ سورہ رحمان کا عمل 11 دن مسلسل کرنے سے وہ شیطانی طاقتیں زندگی سے نکل جاتی ہیں. یعنی کہ اس عمل کے بارے میں ہمارے بزرگوں کے مشاہدات یہ ہیں کہ پوری زندگی میں ہونے والے تمام مسائل، تمام معاملات کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اور کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. کوشش کریں کہ عمل جمعرات کو شروع کریں، کیونکہ اس عمل کو ہمارے بزرگ جمعرات کو شروع کروایا کرتے تھے، اور ہم نے بھی جب اس کا عمل شروع کیا تو جمعرات میں، اور اب تک میں نے جس کو بھی کروایا تو جمعرات میں. جمعرات اس کی کیسے بنتی ہے یہ ذرا سمجھ لیں کہ بدھ کی رات جو ہوتی ہے نا، بدھ کی رات یہ جمعرات ہوتی ہے. جمعرات کی رات جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ جمعے کی رات ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ اسلامی طریقے کے مطابق یعنی کہ بدھ کا سارا دن گزر جائے گا، بدھ کی رات مغرب کی نماز کے بعد آپ تھوڑا سا شرینی وغیرہ تقسیم کر دیں، جتنی بھی توفیق ہے. اگر بیرون ممالک میں تو شرینی نہیں تقسیم کرتے تو تھوڑی سی میٹھی چیز آپ باہر کیڑے مکوڑے وغیرہ یہ وہ ان کو جانوروں کو ڈال دیں، اس طریقے سے کر لیں. لیکن آپ جو ان سے ہے اس عمل کو کریں، یقین مانیے جمعرات کو شروع کریں، میٹھی چیز تقسیم کر کے یا جانوروں کو باہر بے زبان کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں، دونوں طریقے سے، لیکن میٹھی چیز تقسیم کر کے آپ اس عمل کو شروع کریں. صرف ایک مرتبہ آپ نے سورہ رحمان پڑھ لی، ترتیب ساری میں نے بتا دی ہے، اس ترتیب کے مطابق روٹین بنا لیں اپنی. یقین مانے آپ کو ایسا اس کا لطف آئے گا کہ آپ کا دل کرے گا دن میں 10 دفعہ یہ میں عمل کروں، ٹھیک ہے نا جی. اس کا اتنا مزہ، اتنی برکات ہے کہ آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی. دعاؤں میں یاد رکھے گا. اجازت دیجیے، السلام علیکم.